شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ تعارف سنسکرت زبان برائے اردو میڈیم طلباء کا آغاز ہوا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر شیخ اشتیاق احمد رجسٹرار مانو نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر صدیقی محمد محمود OSD2 اور پروفیسر شگفتہ شاہین OSD1 نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اجلاس کا آغاز امیر الحسن کی خراط کلام پاک سے ہوا، جبکہ ڈاکٹر سید محمود کاظمی صدر شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس ورکشاپ کو منعقد کرنے کے اغراض اور مقاصد بیان کیے۔ پروفیسر محمد خالد مبشر الظفر نے سنسکرت زبان کی اہمیت اور اس کے مذہبی سرمایہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ صدر اجلاس پروفیسر شیخ اشتیاق احمد نے شعبے کو مبارکباد دی کہ حکومت کی اس کاوش کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، جس کے تئیں سنسکرت زبان کو زندہ رکھنے اور اس کی ترویج کے لیے اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے۔ عبدالقوی عادل نے نظامت کے فرائض انجام دیے، جبکہ اس موقع پر شعبے کے متحرک رکن ڈاکٹر فہیم الدین احمد کنوینر کے علاوہ ریسورس پرسن ڈاکٹر شیخ عبدالغنی بھی موجود تھے، جنہوں نے زبان کے اہم نکات پیش کیے اور مختلف سیشنز کے دوران وہ ورکشاپ سے خطاب بھی کریں گے۔ ڈاکٹر کہکشاں لطیف اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ترجمہ نے ہدیہ تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں سے وابستہ پروفیسرز اور ریسرچ اسکالرز کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یقینی طور پر قابل قدر ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس طرح کی ساری کوششوں کی قدر کرتا ہوں۔ جہاں تک اہل اردو کا تعلق ہے، یہ ایک سنسکرت ڈرامے کا اردو ترجمہ ہے جو دیوانی صاحب نے سنسکرت سے اردو میں کیا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے استفادہ کریں گے اور آپ کی نگرانی میں پورا ورکشاپ جاری رہے گا۔ میں اگلے مقرر کیسز سے درخواست کروں گا پروفیسر صدیقی سمجھ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا انہوں نے اب انہوں نے جو کام کر رہے ہیں انہیں یہ ان کی اپنی انہیں وہ پلیٹ فارم نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے، تو اور بھی زیادہ انہیں کام کرنے کا موقع ملا ہوتا اور ان کی جو پہچان ہے وہ نیشنل۔ یہ جو سلیبس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا بہت فرینڈس فارمنگ کر کے لینگویج سکھانا اتنا آسان نہیں ہے، ٹیکنیکل لیول کا جو ہے آپ کو کریکولم دیا کے کار میں سادم دراسری، تو اس طرح ہمیں ٹرانسلیشنز نظر آتے ہیں سنسکرت کے ہندی میں، ہم نے تو اس کے علاوہ اردو میں بھی بہت سے ہیں۔ آپ کو بھرتری ہری کا نام بھی نظر آئے گا کہ بھرتری ہری کا اثر غالب پہ بھی اقبال پر نظر آئے گا، اور جو جیسا کہ کاظمی صاحب نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زبان پر سنسکرت کے اثرات بخوبی نظر آتے ہیں۔ میں وقت نہیں لوں گی، موقع ملا تو بات کروں گی۔ میں فرداً تمام احباب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی ہمیشہ کرتے رہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی جو دیگر شعبہ جات سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شخص جس کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل ہے، وہ دنیا کی دیگر زبانوں کو بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔ وہ مادری زبان سے جو مضبوط لگاؤ ہے، وہ لگاؤ دیگر زبانوں کو سیکھنے کے لیے بہت آسان راہ فراہم کر دیتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ایک لفظ اقلیت کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر میڈم بھی تھی ابھی انگلش کے، ان سبھی زبانوں کا یا ان سبھی زبانوں کے لیے، سبھی طالب علموں کے لیے یہ ورکشاپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اردو اور ہندی کا تعلق ہے، یقیناً انگلش سے گہرا تعلق ہے۔ پرشین کے لوگ نہیں دکھ رہے ہیں یہاں، ان کا بھی گہرا تعلق ہے۔ تراجم کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو بہت ساری بہت بڑے ورڈس جو ہیں وہ پرشین میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، ایران میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، ہندوستان میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، اکبر کے زمانے میں ہوا رامائن، ایک پوری کی پوری جو ہے اس کی داستان موجود ہے کہ اسکالرس نے کیسے اس کام کو شروع کیا۔ یعنی وہ فارسی کے اسکالرس اس وقت
जो जिनका ताल्लुक कोर्ट से होता था, यानी एक तरह से वो वज़ीर के बाद उनकी हैसियत होती थी, वो इस कदर करीब होते थे बादशाहों से, उन लोगों को एक बड़े नेशनल लेवल पे, यानी उस वक्त के लिए कह रहा हूँ, नेशनल लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट पे उनको शामिल किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग फारसी के स्कॉलर हुआ करते थे, अरबिक के स्कॉलर हुआ करते थे, संस्कृत उनको उस तरीके से नहीं आती। ऐसा नहीं है कुछ, जाहिर है अगर नेशनल लेवल पे देखें या सूरत हाल को देखें तो किसी न किसी वजूहात के बुनियाद पे संस्कृत की वो जो मकबूलियत थी या संस्कृत जिस तरह पढ़ने लिखने का रवाज था अंग्रेज़ों के ज़माने में या बाद के दिनों में, वो काफ़ी मध्यम पड़ता गया, लेकिन अभी उसको ख़ास तवज्जो दी जा रही है। और इसलिए ज़रूरी है, यानी ऐसे मौके से कि जब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह की ज़बानों को ख़ास तवज्जो दी जाए, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो उर्दू हो, तो हमारा ये फरीज़ा होता है कि हम इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और हम जिस ज़बान को जानते हो, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो या पर्शियन हो, हम अपना जो रोल हो सकता है, अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसको पेश करें। ये सबसे मैं समझता हूँ कि एक काम करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका फराहम कर रहा है। ये दाखिल ये उर्दू यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि आजकल जो कुछ भी बड़ा काम हो रहा है या बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो AICT के हवाले से हो, लास्ट 2022 में एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था कि जो भी टेक्निकल किताबें होंगी इंजीनियरिंग के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, बड़ी यानी चुनिंदा किताबें जिसे नेशनल लेवल पे लॉन्च करना है, उस प्रोजेक्ट में मानू को शामिल किया गया था और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इस बड़े प्रोजेक्ट को लिया और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। 22 किताबों के स्टैंडर्ड 22 किताबों के तराजिम हुए हैं, यानी उर्दू ज़बान में हुए हैं। और जाहिर है वो किसके लिए हो रहे हैं, वो उर्दू ज़बान व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, उर्दू मीडियम से पढ़ने के लिए जो तलबा जिनके पास मटेरियल नहीं है, कोर्स स्टडीज़ नहीं है, उनके लिए ये सब काम हो रहा है। तो इस तरह के